کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں آزمائشیں ہیں تو یہ تو اصل زندگی کا فلسفہ ہے کہ ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمیں آزمایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی کہ بس وہ کہیں ہم ایمان لے کر آئے, وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے تو پچھلی والی قوموں کو بھی آزمایا تھا. سب کو آزمایا جاتا ہے اور سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں خالی شرک نہیں ہوتا تھا, بلکہ شرک کرنے کا سامان تیار کرنے والا ان کا اپنا باپ تھا. انہوں نے کہا میں سورج کی بات نہیں کروں گا, انہوں نے کہا کہ میں چاند کی بات نہیں کروں گا, انہوں نے کہا میں ستاروں کی بات نہیں کروں گا, انہوں نے کہا میں بتوں کی عبادت نہیں کروں گا جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. ان کی قوم نے کیا کیا کہ غلط بات کر رہے تھے یہ کہتے ہوئے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, کہ میں تو اس رب کی عبادت کروں گا, اس اللہ کی عبادت کروں گا جس نے آسمان زمین کو تخلیق فرمایا. اور قوم نے کیا کیا, کہا کہ ہم تمہیں آگ میں ڈال دیں گے, آگ میں ڈال دیا. قوم کو چھوڑیے, باپ نے کیا کیا, باپ نے کہا رجم کر دوں گا, نکل جائے یہاں سے. کیا قصور تھا, غلطی کر رہے تھے. یہ ساری آزمائشوں پہ آزمائشیں, آزمائشوں پہ آزمائشیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی, پھر حکم آ گیا کہ اپنے اس بچے کو جو بڑھاپے میں تمہیں ملا بیٹا اس کو ذبح کر دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو کسی ایسے شخص کو نہ جانتا ہو جو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض ہو. اور یہ بیماری اتنی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے کہ ہر عمر کے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے. بچے ہوں, بچیاں ہوں, نوجوان ہوں, بڑی عمر کے لوگ ہوں, شادی شدہ لوگ ہوں. یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے. کسی کو پینک اٹیک ہو جاتے ہیں, کسی کو رات بھر نیند نہیں آتی, کسی کو کوئی پریشانی ہے, کسی کو کوئی اس کی وجہ سے تکلیف ہے. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو یہ سمجھ لیا ہے کہ اس زندگی کے اندر انسان کو کوئی غم اور تکلیف نہیں آئے گی. زندگی کا فلسفہ ہی غلط ہو گیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں سورہ ملک کی دوسری آیت میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے موت اور زندگی کو اس لیے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. تو یہ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں آزمایا جائے گا. لیکن جب ہم یہ سوچیں کہ ہمیں آزمایا کیوں جا رہا ہے تو وہاں آ کر سارا نظام درم بھرم ہو جاتا ہے. ہم سب نے قرآن کریم میں سورہ یوسف پڑھی ہے یا سورہ یوسف سنی ہے یا یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے. سوچیں کہ یوسف علیہ السلام جب 5-6 سال کے بچے تھے, ان کے بھائیوں نے ان کو اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دیا. کیا قصور تھا ان کا؟ کوئی قصور نہیں تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں تکلیف اور پریشانیاں ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں ہیں, جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بہت تیزی سے لوگ اسلام چھوڑ کر یا دین چھوڑ کر لادین بنتے جا رہے. کہ اگر اللہ الرحمن الرحیم ہے, اللہ علی کل شیء قدیر ہے, تو اللہ اپنے بندوں پہ اتنا ظلم کیوں ہونے دیتا؟ ہم اپنی زندگی کی طرف دیکھیں تو ایک کے بعد ایک مشکلات, کہیں شوہر بیوی کے جھگڑے ہیں, کہیں ماں باپ بچوں کے جھگڑے ہیں, کہیں بہن بھائیوں کے جھگڑے ہیں, کہیں کاروباری جھگڑے ہیں. ایک مشکل سے نکلتے ہیں دوسری مشکل آ جاتی ہے, اس سے نکلتے ہیں تیسری مشکل آ جاتی ہے. اپنی ذات سے نکل کے باہر دیکھیں تو آدمی سوچتا ہے کہ فلسطین جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, وہاں مسلمانوں کے ساتھ جس بے دردی کے ساتھ ظلم ہوا, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سوڈان میں مسلمان کو مار رہا ہے, دونوں طرف سے آواز آتی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر, اور قتل شروع ہو جاتا ہے. یہ ناانصافی کیوں ہے؟ اگر کسی کو یہ فلسفہ سمجھ آ جائے تو پھر وہ ادھر اس پریشانی میں آ جاتا ہے کہ اگر ہم پہ تکلیفیں پریشانی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہیں.
اور ہم عام طور پہ سمجھتے بھی یہی ہے کہ اگر کسی کوئی شخص اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی توبۃ اللہ کرو، دیکھو اپنے گناہوں کو دیکھو، اور یہ کرو اور وہ کرو، یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ تو اس طرح کے کچھ سوالات ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں، اور آج کے درس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ان سوالات کا مختصر جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میں نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ کہ یوسف علیہ السلام کوئی ایسے نبی رسول تھے جن سے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ناراض تھے؟ کیا کہ ایمان کی کمزوری تھی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں میں سے جو سب سے اچھے دل والے بندے تھے ان کو انبیاء کے طور پہ پسند کر لیا۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی منتخب کیا، تو ایسا کیسے ہو سکتا؟ پھر یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں سے نکلے، ان کو انسانوں کی منڈی میں بیچا گیا۔ آپ سوچیں ایک انسان کی سیلف رسپیکٹ، ایک اس کی عزت نفس کتنی مجروحی ہوگی کہ جب اس کو جانوروں کی طرح ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے، لوگ آئیں اس کی بولیاں لگائیں، اس کے جسم کو ٹٹولے اور دیکھیں کہ اس میں کتنا دم و خم ہے، اور پھر اس کو بیچ دیا جائے، اس کو بیچ کے ہاں کے ایک طرف لے جایا جائے، تو اس شخص کا کیا قصور ہے؟ پھر اسی طریقے سے جب وہ وزیر کے گھر پہنچ گئے، پلے بڑھے، تو وزیر کی بیوی نے ان پر جھوٹا الزام لگایا، جس کے نتیجے میں ان کو پھر 15-20 سال کی قید جیل میں گزارنی پڑی۔ کیا قصور ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ای الناس، جب ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد البلا، اللہ کے نبی سب سے زیادہ تکلیفیں، آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں، جبکہ انبیاء تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ انبیاء سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہوگا؟ انبیاء سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ انبیاء سے زیادہ اللہ کی اطاعت و برداری کرنے والا کون ہوگا؟ اور پھر اللہ کے نبی آگے فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے قریب ترین جو لوگ ہوں گے ان کے جیسے ان پر آزمائشیں آئیں گی۔ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، تو ہر شخص کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ جتنا مضبوط دین ہوگا اتنی زیادہ آزمائشیں ہوں گی، جتنا کمزور دین ہوگا اتنی کمزور آزمائشیں ہوں گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزمائشیں آئی ہیں تو اللہ ہم سے ناراض ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم پر جو آزمائشیں آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے؟ تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں، اگر وہ آزمائش تمہیں اللہ کے قریب کر دے، تم اللہ سے اور دعائیں کرنے لگو، تم اللہ سے اور استغفار کرنے لگو، تم اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرنے لگو، تم نمازوں کی اور پابندی کرنے لگو، تو اس کا مطلب یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ان آزمائشوں کے ذریعے سے ختم کر رہے ہیں۔ اور اگر تم دور ہو جاؤ، نمازیں چھوڑ دو، فرما برداری اللہ تعالیٰ کی چھوڑ دو، نشہ کرنے لگو، سگریٹ پینے لگو، اپنے دن رات الٹے سیدھے کر دو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہیں، کیونکہ تم اللہ کے دین سے دور ہو رہے ہو، تمہارے دل میں اللہ کی محبت نہیں، تم اللہ سے دور ہو رہے ہو۔ تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں آزمائشیں ہیں تو یہ تو اصل زندگی کا فلسفہ ہے کہ ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمیں آزمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی کہ بس وہ کہیں ہم ایمان لے کر آئے، وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو پچھلی والی قوموں کو بھی آزمایا تھا۔ سب کو آزمایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا جاتا ہے۔ دوسرا سوال، کیا اللہ ہم سے ناراض ہیں؟ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظیم جزا یعنی بڑا اجر ملے گا بڑی آزمائش کے ساتھ۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، اذا احب قوما، جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں، محبت، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتلاہم، اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ سوچئے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کیسی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں خالی شرک نہیں ہوتا تھا، بلکہ شرک کرنے کا سامان تیار کرنے والا ان کا اپنا باپ تھا۔
انہوں نے کہا میں سورج کی بات نہیں کروں گا، انہوں نے کہا کہ میں چاند کی بات نہیں کروں گا، انہوں نے کہا میں ستاروں کی بات نہیں کروں گا، انہوں نے کہا میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ ان کی قوم نے کیا کیا کہ غلط بات کر رہے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں تو اس رب کی عبادت کروں گا، اس اللہ کی عبادت کروں گا جس نے آسمان زمین کو تخلیق فرمایا۔ اور قوم نے کیا کیا؟ کہا کہ ہم تمہیں آگ میں ڈال دیں گے، آگ میں ڈال دیا۔ قوم کو چھوڑیے، باپ نے کیا کیا؟ باپ نے کہا رجم کر دوں گا، نکل جائے یہاں سے۔ کیا قصور تھا؟ غلطی کر رہے تھے۔ یہ ساری آزمائشوں پہ آزمائشیں، آزمائشوں پہ آزمائشیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی، پھر حکم آ گیا کہ اپنے اس بچے کو جو بڑھاپے میں تمہیں ملا بیٹا، اس کو ذبح کر دو۔ سوچئے کتنی بڑی آزمائش۔ پھر اپنی بیوی بچے کے لیے حکم دے دیا گیا کہ جاؤ ان کو مکہ کی بیابان وادی میں چھوڑ کے آ جاؤ، پلٹ کے بھی مت دیکھنا ان کو، چھوڑو وہاں پہ جہاں انسان ہے، نہ جانور ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کھانے کی چیزیں، چھوڑو بس۔ آزمائشوں پہ آزمائش ہے۔ لیکن کیا اللہ ان سے ناراض تھے؟ اللہ تو ان سے خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی دفعہ سرٹیفکیٹ نازل کیا ان کے بارے میں، وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان کے بارے میں کہا کہ ابراہیم ایک پوری امت ہے، کے بارے میں کہا کہ ابراہیم کو ہم نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا۔ تو اللہ ان سے ناراض نہیں ہے۔ اللہ اگر کسی قوم کو آزماتے ہیں تو اس سے ناراض نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ تو اس سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم۔ اور کیا یہ اللہ کی سزا ہے؟ یہ اللہ کی سزا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین، کیا تکلیف نہیں اٹھائی انہوں نے، کیا تکلیف نہیں اٹھائی۔ پیدا ہوئے تو باپ نہیں تھا، ذرا سے بڑے ہوئے والدہ کا انتقال ہو گیا، اور بڑے ہوئے دادا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ قوم جو آپ کو صادق اور امین کہتی تھی، جو آپ سے حجر اسود کا پتھر اٹھاتے ہوئے کہتی تھی جاء الامین جاء الامین، امین آ گئے، امین آ گئے، وہ قوم آپ کی جان کی دشمن بن گئی۔ سارے قبیلے آپ کے خلاف قتل کی سازشیں کرنے لگے، آپ پہ قاتلانہ حملے کرنے لگے، آپ کو زہر دیے جا رہے ہیں، آپ کو اپنا چچا آپ کا جان کا دشمن ہو گیا، ابو لہب۔ کیا یہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سزا تھی؟ نہیں، آزمائش تھی، اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے 7 بچوں میں سے 6 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دفنا دیا۔ ان کی بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، ان کو ہجرت کرنی پڑی، ان کو مکہ چھوڑنا پڑا، ان کو مدینہ میں جا کے جہاد سب کرنا پڑا، تکلیفیں اٹھانی پڑی، آپ زخمی ہوئے۔ اللہ ناراض تھے ان سے؟ اللہ ناراض نہیں تھے ان سے، اللہ تو محبت کرتے تھے ان سے۔ تو اگر ہماری زندگی میں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اس بات کا نشانی نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے رہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا، آزمائش بنایا۔ کہیں ماں باپ آزمائش ہے، کہیں اولاد آزمائش، کہیں بیوی آزمائش ہے، کہیں شوہر آزمائش، کہیں بہن بھائی آزمائش ہے، کہیں رشتہ دار آزمائش۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کی اکثریت کن چیزوں کی وجہ سے ڈپریشن میں آتی ہے، کن چیزوں کی وجہ سے اس کو سٹریس ہوتا ہے؟ مال، رشتہ دار، شہرت۔ کوئی اس لیے ڈپریشن میں ہے کہ مال نہیں ہے، فاقے ہو رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کام نہیں چل رہا، نوکری کوشش کر رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی۔ بالکل صحیح ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، دیکھے استغفار کریں۔ اور کہیں آپ دیکھیں گے یہ مال انسان کو اتنے ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے کہ اپنی اولاد ماں باپ کو قتل کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، زہر دینے کو تیار ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کو مارنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس مال کے ہونے سے بھی لوگ ڈپریشن میں ہیں اور نہ ہونے سے بھی ڈپریشن میں۔ اولاد، رشتہ دار، جس کی اولاد نہیں ہے وہ پریشان ہے، اولاد نہیں ہے۔ انسان چاہتا ہے، انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے اس کی اولاد ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے، انبیاء بھی دعا کرتے تھے۔ لیکن اگر اولاد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ نے اس آزمائش سے بچا لیا۔ جن کی اولادیں ان سے پوچھیے کیسے کیسے دکھ دیکھنے پڑتے ہیں۔
کیسی کیسی باتیں سننی پڑتی ہیں، کیسی کیسی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اولاد کی، رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی۔ کوئی شہرت کا بھوکا ہے، آج کل لوگ سوشل میڈیا کے چکر میں اس لیے اسٹریس میں ہے کہ کوئی ان کو پسند نہیں کر رہا، کوئی ان کو لائک نہیں کر رہا، کوئی ان کی باتیں شیئر نہیں کر رہا، اپنی تصویریں، اپنی الٹی سیدھی چیزیں، اپنے دکھاوے سب اس میں ڈال رہے ہیں کہ بس کسی طرح میں لوگوں کو پسندیدہ بن جاؤں۔ اور کچھ لوگوں کے لیے یہ شہرت عذاب بن گئی، یعنی وہ ان کی ذاتی زندگی ختم ہو گئی، وہ کہیں پبلک میں جا نہیں سکتے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، وہ کہیں چل پھر نہیں سکتے، لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے۔ یہی چیزیں ان کی وجہ سے انسان پریشانی میں، مال نہیں ہے مال ہے، اولاد نہیں ہے اولاد ایسی ہے، کوئی مجھے پوچھتا نہیں، کوئی پوچھتا تو اتنا پوچھتا کہ انسان کی زندگی ختم ہو گئی، وہ کہیں چل پھر نہیں سکتا، کھا پی نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ زندگی جب تک ہے یہ آزمائش رہے گی، قبر میں بھی آزمائش رہے گی، قیامت والے دن بھی آزمائش رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا، عبداللہ نے، کہ بجی مت الراحہ، یہ راحت کب آئے گی؟ کیونکہ ان کو اپنے عقیدے پہ کھڑے ہونے کے لیے، صحیح عقیدے پہ کھڑے ہونے کے لیے اور دین پر استقامت کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ انہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، فاقے کیے، پتھروں کے اوپر سر رکھ کے سوئے، علم کے لیے سفر پہ سفر کرتے رہے، لیکن کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، حکمرانوں کے دروازوں پہ نہیں گئے۔ تو بیٹے نے پوچھا ایک دن، ابا جی مت الراحہ، راحت کب آئے گی؟ امام احمد نے جواب دیا، بیٹا جنت میں داخل ہوتے وقت پہلے قدم پہ راحت آئے گی، اس وقت تک آزمائش ہے، اس وقت تک آزمائش ہے۔ لیکن یہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، جیسے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آزمائشیں آ گئیں تو اللہ ہم سے ناراض ہو گئے، کیونکہ عام طور پہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ ڈپریشن کیوں ہے تو گنہگار آدمی ہے۔ ڈپریشن ایک میڈیکل پرابلم بھی ہے، بعض اوقات ہمیں اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ انسان کے کمزور ایمان یا غلط دین کو سمجھنے کی وجہ سے بھی ہے۔ اب انسان کو اگر تکلیف پریشانی ہو تو کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی تکلیف آ جائے تو شریعت ہمیں یہ کہتی ہے، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اپنی طرف دیکھیں، جو تکلیف پریشانی ہے نا وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، دیکھیں ہم سے کہیں نافرمانی تو نہیں ہو رہی، حرام تو نہیں آ رہا، خطا رحمی تو نہیں ہے، کوئی ایسی ہم غلطی تو نہیں کر رہے اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگے، کبھی آزمائش نہ مانگے، ہمیشہ عافیت مانگے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی سکھائے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ تو سب سے پہلے اپنی طرف دیکھیں، اس کے بعد اللہ سے خوب دعائیں کریں، اللہ آزمائشوں سے بچا، اللہ تکلیفوں سے بچا۔ ہر دعا ہمارے لیے اجر ہے۔ خاص طور پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں کہ جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر وہ جس کو آپ آسان بنا دو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اگر تمہیں پریشانی ہو، فکر ہو، تو کیا دعا پڑھو؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب اس دعا کے اندر نہ غم کی بات ہے، نہ فکر کا لفظ ہے، نہ ڈپریشن کے کوئی جملہ آ رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھے، اس پہ توکل کرے، اسی سے مانگے، یہ یقین رکھے کہ یہ تکلیف آزمائش بھی وہیں سے آئی ہے، وہی دور کرنے والا ہے، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ ہی تو ہماری تقدیر لکھی ہے۔ اللہ تو السمیع ہے، البصیر ہے، العلیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اللطیف الخبیر ہے۔ اللہ سے کچھ چیز چھپی تھوڑی ہے، اللہ کو پتہ ہے میں کس حال سے گزر رہا ہوں، آپ کس حال سے گزر رہے ہیں، سب پتہ ہے اللہ کو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں غم سے اور پریشانی سے۔ دعائیں پڑھیں، ہر دعا پڑھنے پہ اجر ہے۔ اور پھر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طویل دعا سکھائی، اللہم انت ربی لا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، اور آخر تک۔ اور اس میں آخر میں جو الفاظ ہیں نا وہ بڑے اہم الفاظ ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں آخر کے الفاظ یہ ہیں کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی،
ونور صدری وجلا حزنی وذہب ہمی وغمی۔ اللہ اس قرآن کو انتج القرآن ربیع قلبی، میرے دل کی ٹھنڈک بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے۔ اس قرآن میں کیا ہے؟ آپ قرآن اٹھائیے، آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو اپنی اپنی کہانیاں اس کے اندر ملیں گی۔ کسی کی بیوی نافرمان ہے تو دیکھیے لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیجیے۔ کسی کا شوہر اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آسیہ سلام علیہ کی کہانی پڑھ لیں گے۔ فرعون جیسے جابر، ظالم، سرکش، مشرک کے ساتھ بھی ایسی زندگی گزاری کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر دنیا کی بہترین عورتوں میں قرآن میں کیا، اور اپنے گھر کے ان کی دعا ذکر کی کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ اپنے پاس میرا گھر بنا دے۔ شوہر کیسا ہوگا؟ کون فرعون ہے؟ فرعون سے بڑا تو کوئی نہیں ہوگا نا۔ اگر کسی کو اپنے بھائیوں کے ساتھ مسئلہ ہے تو یوسف علیہ السلام کی کہانی پڑھ لو۔ ایک چھوٹا سا بھائی اور 10 بھائی اس کے خلاف کھڑے ہیں، اندھیرے کنویں میں ڈالنے، اور پھر بھی کیا کیا کہ جب بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ یوسف ہے تو کہا، کچھ نہیں کہا اپنے بھائیوں کو، بلکہ کہا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا، معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم۔ کسی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی کہانی پڑھ لو، آزر جیسا باپ۔ کسی کو بچے کی آزمائش ہے، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ چھن گیا یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لے، اسماعیل علیہ السلام کہ اللہ نے حکم دے دیا ذبح کر دو اور ذبح کر دیا، لٹا دیا اللہ کے حکم پہ، کیونکہ انتج القرآن ربیع قلبی، اللہ اس قرآن کو میرے دل کی ٹھنڈک اور نور بنا دے تو کیا ہوگا؟ وجلا حزنی وذہب ہمی وغمی، میرے حزن، میرے غم سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ میرے سامنے میری اپنی کہانی آ جائے گی۔ تو یہ زندگی آزمائشوں سے بھرپور زندگی ہے، یہ زندگی ایسے ختم نہیں ہوگی، مستقل آزمائش۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں تھیں، یوسف علیہ السلام کی آزمائشیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی آزمائشیں تھیں، ہم کون ہیں؟ یہی دین ہمیں سکھا رہا ہے کہ تمہیں تخلیق اس لیے کیا گیا کہ اللہ امتحان لے تمہارا، ان آزمائشوں پہ جب تم آؤ تو تم نے عمل کیسا کیا، اور یہ آزمائشیں آئیں گی تم ایسے نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے کہ بس تم نے کہا میں ایمان لے کر آیا اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تکلیف دی ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اتنا نہیں آزماتے اتنی اس کو طاقت دیتے ہیں، وسعت دیتے ہیں۔ اور پھر یہ حدیث کو ذہن میں رکھنا کہ ایک مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ زندگی کتنی ہے؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سے کہیں دعاؤں کو پڑھیں، اور قرآن و حدیث نے ہمیں زندگی کا جو فلسفہ سکھایا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر تکلیف پر اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی آزمائش سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے اس کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔